بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم اپنی عبادت اور ثواب کا کل کا انتظار کرو تو وہ عبادت اور خدمت نہیں، کیونکہ سچے کا عمل حال ہی میں حاصل ہے۔ کسی نے پوچھا کہ متکبر کس کو کہتے ہیں؟ جواب دیا، جو شخص تمام عالم میں اپنے سے زیادہ کوئی چیز خبیث سمجھے۔ برے اعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ صریح دشمنی کے مترادف ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ بھوک کی کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں؟ فرمایا، اگر فرعون بھوکا ہوتا تو انا ربکم الاعلی، میں خدا تعالی ہوں، کبھی نہ کہتا۔ ایسا تم خدا تعالی کو کل کے لیے چاہتے ہو، تم آج اس کے لیے ویسے بن جاؤ۔ نیک بخت وہ ہے جو نیکی کرے اور ڈرے، اور بدبخت وہ ہے جو بدی کرے اور مقبولیت کی امید رکھے۔ اس وقت تک اپنے آپ کو انسان نہ سمجھو جب تک تمہاری رائے غصہ کے زیر اثر ہے۔ ملک ایک کھیتی ہے اور عدل اس کا پاسبان، اگر پاسبان نہ ہو تو کھیتی اجڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو اپنا دوست رکھتا ہے اسے 3 خصلتیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، سخاوت دریا کی مثل۔ نمبر 2، شفقت سمندر کی مثل۔ نمبر 3، تواضع زمین کی مثل۔ نماز نہ چھوڑو ورنہ کافر ہو جاؤ گے، اور اس پر بھروسہ بھی نہ کرو کیونکہ مشرک ٹھہرو گے۔ ساری کوشش اور ریاضتیں کر کے بھی نظر اللہ کے فضل پر رکھنی چاہیے، نہ کہ اپنے اعمال پر، کیونکہ اعمال کے اخلاص اور قبولیت کا کچھ پتہ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو اندھے، بہرے اور گونگے بن جاؤ، یعنی حرام پر نظر نہ کرو، غیبت اور بری بات نہ سنو، برا کلمہ اور غیبت زبان سے نہ نکالو۔ انسان کے لیے 2 باتیں ہی کافی ہیں۔ نمبر 1، اللہ میرے حال سے آگاہ ہے اور جو کچھ میں کرتا ہوں اسے دیکھتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ میرے عمل سے بے نیاز ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنے نفس کو خدا کی راہ پر لگانا ہے، اور یہی طریقت ہے۔ جب تک نفس کو سزا نہ دی جائے رائے حق سے بھٹکاتا رہتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کو اپنا شعار بناؤ۔